ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبعزليته على أن لا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر، لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتعديل عدد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. درود پڑھے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، کل کی تمہیدی گفتگو کے بعد کچھ دیر کے لیے اذان کا احترام. وعلى محمد. عزیزان محترم، کل کی تمہیدی گفتگو جو کہ ماہ ایام الاضحیٰ کے اعتبار سے ماہ محرم کی ابتدا سے کچھ روایتیں پیش کی گئی تھی جس کا تعلق استقبال ماہ محرم کے عنوان سے تھا. اور آج کی گفتگو یقین عزیزان محترم جو ان شبوں کے اندر جو عشرہ اولیٰ سے مطابقت رکھتی ہے، اسوہ حسینی کے موضوع کے اوپر پیغمبر اکرم کی اس روایت کو موضوع کلام بنایا جائے گا جو مشہور و معروف روایت ہے، اور دونوں فریقین کے یہاں پر انتہائی متفق علیہ اس حدیث کو جو ہے نقل کیا گیا ہے. ہمارے یہاں کے منابع کے اعتبار سے اور اہل بیت کے جاننے والوں نے یہ حدیث بے تحاشا سنی ہوئی ہے. بچہ بچہ اس حدیث کو یاد کیے گئے کہ حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین. عزیزان محترم، اتنی حدیث کا ٹکڑا تو ہر ایک یاد کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسے مکمل کر کے یاد کریں تو اگلا پیغام بھی آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا کہ پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ احب اللہ من احب حسین، تاکہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ حسین کی عظمت اور حسین کا مقام کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے جو حسین سے محبت کرتا ہے پیغمبر کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے. درود پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، امام مظلوم کا مقام اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت بے تحاشا ہے. بہت فضائل اور بہت روایات ہیں امام کی عظمت اور امام کے مقام اور ان کے تمام کے تمام ان کردار کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ جو خاص طور پر پیغمبر اکرم کی جانب سے روایات ہم تک پہنچی.
جس انداز سے ایک روایت ملتی ہے عبداللہ ابن مسعود مسلمانوں کے یہاں پر یہ انتہائی معتبر قسم کی ہستی اور شخصیت جانے جاتے ہیں، اور تفسیر قرآن کے اعتبار سے ان کا ایک خاص نام ہے. جیسے مسلمانوں کے یہاں پر حبر القرآن کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کو، یعنی قرآن کی سیاہی، یعنی وہ ذات ہے کہ جو کلام کرتی تھی تو اس کے کلام کے اندر قرآن ہی چھلکتا ہوا نظر آتا تھا. اور کیا مقام ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ مولا کائنات سے سیکھا ہے، اور مولا کائنات نے مجھے گویا اس انداز سے قرآن کو سکھایا ہے کہ جب قرآن کی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا شروع کی تو کہا کہ اس کی تفسیر اتنی تھی کہ اونٹ پر باقاعدہ جس کی تفسیر کا بوجھ ڈال کے اگر رکھا جائے تو اونٹ اس بوجھ تلے دب جائے گا، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. عزیزان محترم، اور اسی طریقے سے پیغمبر کے دور میں انتہائی معتبر شخصیت تھی جن کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود. یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہے کہ جنہیں کوفے کا بھی امیر بنایا گیا تھا، اور تیسرے دور کے اندر پھر انہیں کوفے سے ہٹا دیا گیا اور اس شخص کو کوفے کا امیر بنایا گیا کہ جس نے نشے کے عالم میں مسجد کوفہ کے اندر فجر کی 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد کہا پیچھے پلٹ کے کہ اگر اور پڑھنا چاہتے ہو تو وہی پڑھانے کو تیار ہو. عزیزان محترم، تو اگر کمال صرف عبادت کرنا ہوتا تو بہت کمال کا کام کیا تھا اس نے کہ 2 رکعت فجر کو 4 رکعت بنا دیا تھا. اگر اطاعت اس بات کا نام ہے کہ آپ دین میں جس طرح کی چاہے تبدیلی پیدا کر لیں تو پھر یہ عین اطاعت ہونی چاہیے، مگر اطاعت اس بات کا نام نہیں ہے، پروردگار عالم کی بندگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان جیسا چاہے دین میں تبدیلی پیدا کر دے، بلکہ بندگی اور اطاعت اس بات کا نام ہے کہ جتنا کہا ہے اتنا عمل کیا جائے. عزیزان محترم، تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی بات ہو رہی تھی. یہ عبداللہ ابن مسعود وہی شخصیت ہے کہ جب ایک مرتبہ سارے مظالم کے بعد کہ جو انہیں مدینہ بلوانے کے بعد ان پر کیے گئے، جس طریقے سے عمار یاسر پر تیسرے کے دور کے اندر ظلم و ستم کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا، یعنی یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک باب ہے کہ جسے جا کر پڑھنا چاہیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ جو کچھ آج کہنے سے یا بولنے سے روکا جاتا ہے یہ مسلمانوں کی وہ تاریخ ہے جو کہیں نہیں گئی، بلکہ یہ کیا گیا انہی لوگوں کے دور میں کہ جنہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ستارے ہیں. یعنی کہا کہ اصحابی کا نجوم، ایک جھوٹی حدیث بنائی گئی کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے اصحاب جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہے. لہٰذا یہ ستارے ہوتے جو ایک دوسرے پہ اس انداز سے ظلم کرتے تھے کہ تیسرے کے دور میں عمار یاسر کو پیٹا گیا، عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا گیا کہ وہ زخمی ہو گئے اور اپنے اسی ظلم کے اوپر وہ آخر اس دنیا سے چلے گئے. مگر جب انتہائی زیادہ پریشان تھے، انتہائی زیادہ تکلیف میں آ چکے تھے، ان کا وظیفہ بھی روک دیا گیا. اس کیفیت کے اندر جب پہنچایا تو اب اس تیسرے نے گویا اپنا رحم کرنے کے لیے جس طریقے سے ابو ذر غفاری کے ساتھ بھی یہ کیا تھا. ابو ذر غفاری کا ایک انداز تھا اور ابتدائی سے یہ انداز تھا کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تھے تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ پہنچ گئے مسجد الحرام میں. اچھا، ان کا تعلق بنو غفار سے تھا. بنو غفار جو ہے وہ اس شام سے آنے والے قافلے کے راستے کا قبیلہ تھا کہ جس کا کام اس دور کے اندر جو تھا وہ قافلوں کو لوٹا کرنا ہوتا تھا. جو قافلہ تجارت آتا تھا یہ اس کے اوپر ناکہ زنی کیا کرتے تھے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا کرتے تھے. لہٰذا اس قبیلے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا یہ بہت خطرے سے خالی نہیں تھا. تو ابو ذر کا تعلق اس قبیلے سے تھا. ابو ذر کو اس قبیلے سے تعلق ہونے کے بنا پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ابو ذر کا سارا کمال پیغمبر اکرم کی اتباع اور مولا کائنات سے محبت کی بنا پر ہے. اسی وجہ سے جب ابو ذر غفاری کو یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ انہیں جلا وطن کیا جا رہا تھا، ابو ذر یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ مقام کون سا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا مدینہ منورہ، جہاں میں نے اپنا وقت اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا ہے. کہ سب سے بدترین مقام کون سا لگتا ہے؟ کہ ربضہ کا مقام، کہ جو میرے قبیلے کا اس وقت کا مقام تھا جب میں عالم شرک کے اندر، جب میں مشرک تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا، وہاں پر اس قبیلے کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو وہ مقام ہو کہ جہاں پر ابو ذر نے اس دور کو گزارا جو اسلام لانے سے پہلے کا تھا، تو اس دور اور اس مقام کو بھی ابو ذر غفاری نے اپنے لیے بدترین مقام کے طور پہ جانا. تو ابو ذر غفاری جو ہے ان کا ایک انداز تھا. پیغمبر پہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ مسجد الحرام پہنچ گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اہل مکہ کو جمع کیا. اہل مکہ جمع ہو گئے تو وہاں بھی انہیں اسلام کا پیغام دیا.
عباس بن عبد المطلب راوی ہے کہ مکے والوں نے انہیں گھیر کے اتنا مارا کہ وہ گویا اپنی جاں بلب ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ عباس بن عبد المطلب انہیں وہاں سے نکال آئے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کس کو مارا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ ماں تمہاری تشدد کے نتیجے میں مر گیا اور اس کی قبیلے کو خبر ہو گئی، پھر تمہارا کوئی قافلہ تجارت آئندہ کبھی سارے مکہ نہیں پہنچے گا۔ اس وجہ سے لوگ ڈر گئے۔ بہرحال اس وقت پیغمبر نے ابو ذر غفاری کو بلوایا اور ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم اپنے قبیلے جاؤ، تمہارا کام یہ کہ تم اس اسلام کے پیغام کو اپنے قبیلے میں پہنچاؤ۔ تو ابو ذر پھر ربضہ چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے تبلیغ اسلام کا کام انجام دیا۔ اور جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تب ابو ذر غفاری کو اطلاع ملی تو وہ مکہ سے مدینہ پہنچے تھے اس اپنے مقام ربضہ سے۔ تو ابو ذر غفاری جو ہے پیغمبر کے دور میں بھی کلمہ حق کو بلند کرنے میں کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں کیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ وہ سارے حالات اور وہ سارے کے سارے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں جو اسلام پر مصیبتیں آئی۔ ابو ذر سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ ابو ذر کسی طریقے سے اپنے کلام کو اور کلمہ حق کو بلند کرنے کی عادت سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا ابو ذر کا وہی انداز تھا۔ پہلے اور دوسرے کے دور میں پھر بھی ابو ذر کو برداشت کیا گیا، مگر تیسرے کے دور میں مالی کرپشن اتنا زیادہ ہوا کہ ابو ذر نے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ جن میں صریحاً سونے چاندی کو غصب کرنا، ناجائز طریقے سے جمع کرنا اور قیامت کے دن کا یہ سونا چاندی کا دو طریقے ہو سکتے ہیں، اگر حلال سے بھی کمایا ہے حق ادا نہیں کیا تب بھی، اور اگر حلال سے نہیں کمایا ہے تب بھی، قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو تمہاری گردن کا توق بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سب جہنم کے اوپر رہیں گے مگر مال و دولت جمع کر کے حق ادا نہ کرنے والا اپنے مال و دولت کے وزن کے ذریعے سے جہنم کی عطا گہرائیوں میں اتر جائیں گے۔ محترم درخواست کی جا رہی ہے، آگے بہت جگہ ہے اور یقین کریں کہ جتنا آگے آئیں گے میری طرف سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ آپ لوگ آگے آگے آ جائیں، پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے جگہ بنتے جائیں جو آنے والے مومنین درود پڑھیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھیں محمد محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ۔ تو ابو ذر غفاری نے آیتیں پڑھنا شروع کی، پریشان ہو گیا خلیفہ، اور ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کو شام بھیج دیا۔ عجیب بات ہے، کیا سیاسی مصلحت رہے گی یہ تو آپ تاریخ پڑھ کے، کیونکہ بہت کچھ بہت کھل کر نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب وہ شام پہنچ گئے تو مدینے سے زیادہ ماحول خراب تھا۔ مدینے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کا لحاظ تھا۔ حکومت شام تو ساری کی ساری بنی ہی دولت کے اوپر اور درہم و دینار پر تھی۔ جب وہاں کا محل دیکھا، وہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور کے اندر شہروں سے شہروں کی خبریں اس طریقے سے نہیں پہنچا کرتی تھی۔ ابو ذر غفاری حیران اور پریشان رہ گئے کہ یہ اسلام کے رہنے والے اور اسلام کے ماننے والے لوگ اور حاکم ہیں یا کیسر اور کسرا کی حکومت ہے؟ یہ عیناً وہی الفاظ جو تاریخ میں ابو ذر کے موجود ہے۔ اور ابو ذر غفاری نے وہ بھی وہاں کام کرنا شروع کیا، وہاں بھی کلمہ حق بلند کیا۔ جب ابو ذر غفاری کا یہ انداز وہاں ہوا تب حاکم شام پریشان ہو گیا، اور بنتا بھی تھا اس کا پریشان ہونا۔ کبھی ایسے کسی فرد کو نہیں دیکھا تھا جو اس طریقے سے آ کر اس انداز سے آئینہ دکھاتا ہوا نظر آئے۔ لہذا ڈر اس بات کا نہیں تھا خالی کہ ابو ذر بولتے ہیں، وہ تو بہت سارے لوگ بولتے رہے، کہا ڈر اس بات کا تھا کہ وہ حقیقی اسلام میں پہنچ جائے، کہ جس اسلام کو وہاں پر پہنچایا گیا تھا معلوم ہے کہ دو طرح کے اسلام ہے۔ اسی لیے ہر دور کے اندر پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام رکھا ہے۔ وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر پروردگار کا کوئی بندہ روز قیامت یہ نہ کہہ پائے کہ ہمارے پاس تو ہدایت پہنچی ہی نہیں۔ اب ابو ذر کی صورت میں ہدایت کا پیغام پہنچ رہا تھا، تو انہوں نے ابو ذر کو جلاوطن کر کے اب کہاں بھیج دیا؟ وہاں سے بھیج کے جبل عامل کے علاقے میں بھیج دیا۔ جبل عامل آج وہی لبنان کا علاقہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے جو آج موجود ہے، ورنہ اس دور میں اس مقام کے اوپر کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ وہی جبل عامل کا علاقہ ہے کہ جہاں سے تعلق شہید اول کا تھا، جہاں سے تعلق شہید ثانی کا تھا، جہاں سے تعلق شیخ بہائی کا تھا۔ یہ تاریخ تشیع کے علماء نہیں ہیں، تاریخ تشیع کے مراجعین اور مجددین ہیں کہ جنہوں نے تاریخ تشیع کے اندر ایسی ایسی کتابیں لکھی ہے جس میں ہر دور کے اندر ایک نیا باب کھولا ہے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہے یہ، شہید اول، شہید ثانی، شیخ بہائی، اس سب کا تعلق جب